إن الحمد لله الأوحد الأحد الفرد الصمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا والوں کو واضح طور پر بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف قرآن اور میرے طریقے کی پیروی کرنے میں ہے۔ اگر تم اس پہ قائم اور دائم رہو گے تم ہمیشہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگے، سربلندی تمہاری قدم چومے گی۔ اگر تم اس سے روگردانی کیے اور چھوڑ دیے تو تم ذلت اور پستی کے گہرے غار میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں انتشار پیدا مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور آپس کے اختلافات کو نہیں چھوڑو گے تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ تو لہٰذا تم یہ سوچنا اور دیکھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے۔ کیا آپس میں اختلاف و انتشار کو جنم دینے اور اس کو فروغ دینے میں ہے، یا آپس میں متحد ہو کر ایک بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے میں ہے؟ مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط، مستحکم یک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مثال سے بیان فرمائی المسلم للمسلم کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص دیوار کھڑی کرنا چاہے تو ایک اینٹ زمین پر رکھے اور بیچ میں ایک اینٹ چھوڑ کے تیسری اینٹ کو رکھے تو دیوار نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اسی دیوار کے مانند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ جب اینٹ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ دیوار کہلاتی ہے، وہ دیوار بن جاتی ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی بنتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ متحد ہو، کیونکہ بغیر اتحاد و اتفاق کے نہ کوئی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ کامیاب ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب خاص طور سے بہت ہی آپس میں لڑا کرتے تھے، معمولی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی، اور معمولی جنگ سالوں سال چلتی تھی۔ تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو دیا اور سب لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیے اور آپ کی باتوں پہ عمل کیا، تو وہی لوگ دنیا پر حکمرانی کرنے لگے اور دنیا کو ایسی مثال دی کہ آج تک دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا انصاف تھا، ایسی حکمرانی تھی کہ پوری دنیا آج تک ایسی حکمرانی اور انصاف کے لیے ترستی ہے۔ ایسی مثالیں آج تک دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے وہ سچے جو اس پہ عمل کرتے ہیں وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور اس کو دنیا والوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام،
منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ یہ منتشر ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مظلوم و مقہور نظر آتے ہیں۔ آپ جہاں بھی نظر اٹھائے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی ایسی حالت زار بنتی جا رہی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان پہ ہر شخص ظلم کر رہا ہے اور ایسے ٹوٹے پڑ رہا ہے جیسے کہ ایک پیاسا پانی کے گلاس پہ اور ایک بھوکا کھانے کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح آج مسلمانوں پر پوری دنیا ٹوٹ رہی ہے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کی حیثیت بالکل جھاگ کی سی ہوگی، جس طرح سیلاب اور بارش میں وہ جھاگ ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ چند لمحے میں غائب اور ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ مسلمان جھاگ کے مانند ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے اندر دو چیزیں، دو وہن بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو حب الدنیا اور دوسری کراہیت الموت۔ ایک دنیا سے محبت، آج ہم دنیا سے اس قدر محبت کر رہے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کو بھول گئے۔ قرآن آج ہمارے گھروں میں صرف سجائے ہوئے ہیں، یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف کسی کے مرنے پر فاتحہ یا زیارت یا 40 اور 20 میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ ہمارے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اگر ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو سیکھے، اگر قرآن پڑھنے آتا ہے، اگر عربی زبان نہیں آتی تو کم از کم جو اردو زبان کے اندر اس کے ترجمے ہیں، تفاسیر ہے، اس کو پڑھیں، وقت نکالیں۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہمیں 24 گھنٹہ وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ بھی وقت نہیں ہے۔ یہ کیسی بے حسی ہے، ہمیں آخرت سے کس طرح غفلت ہے، ہم کس طرح غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی اصل مقصد ہی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ اپنی زندگی کو عبادت بنائیں۔ ہماری پوری زندگی عبادت بنتی ہے جب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ہمیں آخرت میں تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی، اور ہم اس کے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا قودها الناس والحجارہ کہ یہ جہنم کے ایندھن صرف انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان انسانوں میں، ان بد نصیبوں اور بد قسمتوں میں کہیں ہمارا بھی شمار نہ ہو جائے کہ ہم بھی جہنم کا ایندھن بننے لگے۔ اللہ سے دعا کرے اور کوشش کرے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی مدد فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کہ ہر انسان کے لیے اس کو اس کی کوشش کے بقدر ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے، اس کو ملتا ہے۔ انسان جس راہ میں کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں وہ چیز عطا فرمائیں گے جس کا وہ مستحق ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ جتنی محنت کرے اتنی محنت کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ باطل کتنی کوششیں کر رہے ہیں اور کس طرح کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کامیابی اور کامرانی اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے، لیکن آج کا مسلمان اس سے کوسوں دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے حالات کیسے ہیں، پوری دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے، کئی مہینے گزر چکے، کووڈ-19 اب یہ 19 سے 20 ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک
اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا گیا، اس کے کوئی ویکسین تیار نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ہم جوجھ رہے ہیں، ہم کرونا سے جیت جائیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اس کے دوائی دریافت کرنے کے چیزیں ہمارے عقل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جب تک اللہ نہیں چاہتا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے چیلنج کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اللہ کے سامنے رجوع نہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، معافی نہ مانگے، ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج نظر دوڑائے کہ پوری دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی، اپنے فوج پہ، اپنے ہتھیاروں پہ، میزائلوں پہ اور ٹیکنالوجی پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، آج وہ سب نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ آج اپنے ملک کی حالت دیکھیے کہ روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی تدابیر کے باوجود سب کے سب ناکام ہو رہے ہیں؟ اصل کامیابی جہاں سے ملتی ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس رب کو بھلا دیا اور اس کے سامنے چیلنج کرنے لگے، تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ لہٰذا ہم سب مل کر ایک ساتھ ہو کر اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے، اس وبا سے نجات دے، ہم سب کو دے۔ ہم تمام اس سے پریشان ہیں، سب لوگ پریشان حال ہیں، اور جب تک ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس وبا سے بچنے کے جو احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کو بھی ہم استعمال کریں، خاص طور سے جو سماجی فاصلے ہیں اس کا خیال رکھیں، اور جب ہم کہیں نکلے گھر سے تو اپنے آپ کو ماسک اپنے چہرے پر لگائے، سینیٹائز کرے، نکلتے ٹائم بھی، آتے وقت بھی جو احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہیں اس کو ضرور اپنائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ یہ وبائی امراض ہے، یہ ایک دوسرے کے لگنے والی ہے۔ اگر ہم اس کو یوں ہی لے لیے اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے شہر کے لیے یہ خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے اور ہم سب اس کے زد میں آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں، متاثر ہونے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور ہمارا ملک یہ دوسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آنے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ ڈیلی اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہاں بڑھنے والوں کی تعداد ہوتی جا رہی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں، ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے گا، اور ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو ضرور امید ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دور پر فتن دور میں اپنے آپ کو متحد رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمانوں اور اقلیتوں کو، جس کو بار بار اقلیت کہا جاتا ہے، یہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے، اقلیت میں تو برہمن اور 2-4% ہے جو سب کو بہت زیادہ ڈرا دھمکا کر اور سب پر قابض آ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بچے اور کوئی حکمت عملی اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم آنے والی مصیبتوں کا سامنا کر سکے اور قبل از وقت اس کے دفاع کے لیے تیار رہیں، تاکہ ایسے حالات ہمارے سامنے پیش نہ آئیں جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے متحد ہو کر کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ غور کریں کہ اسلام کے اندر جو بنیادی ہے، سب اس سے کس طرح اتحاد و اتفاق ٹپکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھے، بغیر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کے اقرار کیے بغیر تو دنیا میں غور کریں کہ وہ جس زبان کا جاننے والا ہو، جس ملک کا رہنے والا ہو،
سب کے سب ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح کلمہ کے بعد نماز اسلام کا بنیادی دوسرا رکن ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان نماز ایک ہی طریقے پہ ادا کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا، چاہے وہ جس زبان کا جاننے والا ہو، جس ملک کا رہنے والا ہو، جس شعبے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی طرح نماز ادا کریں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز۔ اس لیے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر، سب کے سب ایک ہی طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سب سے سیدھا اتحاد نظر آتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک تمام کھانے پینے کی چیزوں اور شہوانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمان بھی ایک ہی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، جو پوری دنیا کے مسلمان صاحب نصاب ہے، وہ ایک ہی انداز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ حج کو جا سکتے ہیں تو حج کو جاتے ہیں، اور اس کے ارکان کو سب ایک ہی ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہاں فرق نہیں آتا یہ کس ملک کا رہنے والا ہے، کس زبان کا جاننے والا ہے، سب کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی ارکان بھی ہم اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کا ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سب متحد ہو جائیں۔ جس طرح تمام چیزوں سے اتحاد ٹپک رہا ہے، بغیر اتحاد کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اتحاد کے لیے اولین شرط ہے، اس شرط کے بغیر نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے اختلافات کو نظر انداز کریں، معمولی اختلافات کو چھوڑیں، اور جو ہمارے درمیان جو باتیں متحد ہے اس پر آ کر ہم جم جائیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کم سے کم اس بات پر تو متفق ہو جاؤ کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ دنیا والے ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، سب لوگ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے والے سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو اور متحد ہو جائیں، اس کے حکموں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔